اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد سجاد نے انڈیا سے پوچھا ہے، حرم شریف میں 10 رکعت تراویح، حرم شریف میں 10 رکعت تراویح پڑھائی جا رہی ہے، جبکہ ہم نے سنا ہے کہ تراویح 20 رکعت ہوتی ہے اور 8 رکعت والا قول غلط ہے، تو یہ 10 رکعت تراویح کون سے مسلک کے حساب سے ہے؟ دیکھیں، تراویح 20 رکعت ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو تراویح شروع کرائی تھی، موطا امام مالک کی مرسل حدیث ہے، اور اس میں ہے کہ 20 رکعت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شروع کرائی تھی۔ وہ جو 8 رکعت والی حضرت عمر سے منقول حدیث ہے، وہ مضطرب ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا، لا یصح الاستدلال بہ، اس حدیث سے استدلال درست نہیں ہے۔ اور وہ جو 8 رکعت موطا امام مالک کی حدیث ہے، 2 اور وجہ سے بھی وہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ اس کی وجہ پہلی تو یہ کہ خود جو موطا امام مالک کی جو خود مؤلف ہیں امام مالک، وہ اس حدیث کو نہیں مانتے، اسی وجہ سے ان کا بھی 8 رکعت کا قول نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس زمانے میں ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا کہ صحابہ یا تابعین نے 8 رکعت تراویح پڑھی ہو، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر نے اگر 8 رکعت شروع کرائی ہوتی تو اس دنیا میں کہیں تو ہو رہی ہوتی نا، تو کہیں بھی نہیں ملتی، بلکہ اس کے خلاف ملتی ہیں۔ اور کثرت سے جو روایتیں ہمیں ملتی ہیں وہ 20 رکعت ملتی ہیں۔ اس کے بارے میں میرا ایک آڈیو بیان ہے، اس میں نے پوری روایتیں دھڑا دھڑ پڑھ کے سنائی ہیں لوگوں کو کہ کتنی زیادہ حدیثیں منقول ہیں صحابہ کرام سے 20 رکعت پر۔ تو وہ دور سے لے کے آج تک، صدیوں تک حرم میں 20 رکعت تراویح ہی ہوتی رہی ہیں۔ لوگ ہم سے ایک سوال پوچھتے ہیں کہ اگر آپ حرم کے عمل کو بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں تو حرم میں تو رفع الیدین بھی ہوتا ہے، حرم میں تو زور سے آمین بھی ہوتی ہے، تو یاد رکھیے حرم کا عمل دلیل نہیں ہے، لیکن حرم کا وہ عمل جو 1400 سال سے ہوتا آ رہا ہو وہ ضرور دلیل ہے، کیونکہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ حرم میں رفع الیدین بھی ہوا ہے اور بغیر رفع الیدین کے نمازیں بھی پڑھی گئی ہیں، آج بھی پڑھی جاتی ہیں، کچھ رفع الیدین کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے۔ جب احناف کی صدیوں تک حرمین پر حکومت رہی ہے تو رفع الیدین نہیں ہوتا تھا، تو رفع الیدین میں تو دونوں رائے ہیں، کرنے کی بھی ٹھیک ہے، نہ کرنے کی بھی ٹھیک ہے، لیکن صدیوں سے ایک تراویح بھی، ایک رمضان بھی ایسا نہیں آیا جس میں 20 رکعت سے کم 1 رکعت بھی ہوئی ہو۔ مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں اور مسجد قباء میں بھی 20 رکعت ہوتی ہے۔ تو سعودی عرب کے ایک عالم ہیں شیخ عطیہ سالم، جو مدینہ یونیورسٹی کے پرنسپل رہے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے، آپ نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں، اس کا نام ہے التراویح اکثر من 1000 عام، 1000 سال سے زیادہ تراویح حرمین میں، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا۔ تو حرم کا عمل حجت نہیں ہے، لیکن حرم کا وہ عمل جو صدیوں سے چلا آ رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ مسجد حرام اور مسجد نبوی جو اسلام کا گڑھ ہیں، وہاں ایک گمراہی کو 1400 سال کیسے چلنے دیں گے؟ ایک غلطی اگر ہوتی ہے تو اس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ 1400 سال سے ایک چیز ہوتی آ رہی ہے، 1 رکعت بھی اس میں کم نہیں ہوئی ہے۔ اور میں نے بتایا کہ 8 رکعت والی جو حدیث ہے موطا امام مالک کی، وہ بھی ضعیف حدیث ہے، اس سے استدلال درست نہیں ہے، کیونکہ اس کے ضعیف ہونے کی وجہ بھی بتا دوں، مضطرب ہے وہ۔ اس کے جو راوی ہے، وہ راوی بہقی میں جو حدیث بیان کرتا ہے وہ 20 رکعت والی بیان کرتے ہیں، ایک اور جگہ بیان کرتے ہیں حضرت عمر 13 رکعتیں پڑھاتے تھے، تو وہ راوی کسی ایک جگہ ٹکتا نہیں ہے۔ ایک جگہ کہتا ہے موطا امام مالک میں کہ حضرت عمر نے 8 پڑھائی، بہقی میں وہ حدیث بیان کرتا ہے، اس میں کہا ہے کہ جی 20 پڑھائی ہیں، اور ایک جگہ بیان کرتے ہیں کہ 13 پڑھائی ہیں، تو اسی وجہ سے محدثین نے اس کو مضطرب قرار دیا کہ راوی کسی ایک بیان پہ ٹکتا نہیں۔ تو اسی وجہ سے چاروں امام ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل، یہ تو بہت بڑے محقق تھے، ان چاروں نے یہ اسی پہ فتویٰ دیا ہے۔ امام احمد بن حنبل کا بھی جو مختار قول ہے، جو ان کی فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ 20 رکعتیں، اور امام مالک کے نزدیک تو 20 سے بھی زیادہ ہیں، لیکن مالکیہ کا عمل 20 ہی پر ہے۔ اور امام شافعی اور امام ابو حنیفہ وہ تو سب کو پتہ ہی ہے کہ 20 رکعت کے قائل ہیں، آج بھی انڈونیشیا، ملیشیا میں آپ چلے جائیں، اور آپ اگر 150-200 سال پہلے اسلامی تاریخ میں جاتے ہیں تو پوری دنیا میں 20 رکعت سے کم کہیں بھی نہیں ہوتی تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ تو علامہ شامی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ مشرق، مغرب، شمال، جنوب ہر جگہ 20 رکعتیں ہو رہی ہیں، تو کہیں بھی ہمیں یہ گواہی ملتی ہے کہ 20 رکعتیں ہوتی تھیں۔ اس کے بعد پھر لوگوں میں تبدیلی آئی اور لوگوں نے کہا کہ یہ دلیل ہے، فلانی دلیل ہے، یہ دلیل ہے، اور دلائل بھی کمزور ہیں، تو اس لیے جو سنت عمل ہے وہ 20 رکعتیں ہیں۔ جو جن لوگوں نے کہا اس میں اختیار ہے جتنی چاہے پڑھو، یہ اس لیے درست نہیں ہے کہ شریعت میں آپ جو ہے نا جتنا منقول ہوتا ہے اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتے، تو اس لیے کوئی 20 رکعت سے کم تھکاوٹ کی وجہ سے پڑھتا ہے، پڑھی نہیں جا رہی ہے، کسی عذر کی وجہ سے پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن بلا عذر یا اس رکعتوں کی تعداد کو خود سے متعین کر دینا کہ جی جتنی چاہے پڑھو، ایسا نہیں ہے۔ یعنی اس میں جو شریعت کی تعین ہے نا، اسی کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا، کیونکہ نوافل میں اتنی بڑی جماعت جائز نہیں ہے۔ میں نے ایک کلپ ریکارڈ کروایا تھا کہ نوافل کی جماعت اتنے بڑے پیمانے پر جائز نہیں ہے، تو بعض لوگوں نے نیچے تمسخر کیا ہوا تھا، مذاق اڑایا ہوا تھا، اسماعیلیاں بھیجی ہوئی تھی کہ یہ دیکھو بغیر دلیل کے مفتی صاحب بات کر رہے ہیں۔ تو میری ان لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر نوافل میں اتنا بڑا اجتماع جائز ہے تو عید کی رات کیوں نہیں کر لیتے بھائی؟ پھر یہ کیا بات ہے کہ چاند نظر آیا اور آپ نے نوافل کی جماعت چھوڑ دی جو عشاء کے بعد آپ اتنی بڑی جماعت کرتے ہیں؟ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ کیونکہ یہ صرف رمضان میں ثابت ہے، تو آپ کو رمضان میں ہی اجازت ہے، رمضان کے علاوہ آپ اتنا بڑا نوافل کا اجتماع نہیں کر سکتے،
تو جتنا ثابت ہے اتنا ہی اجتماع کرنا پڑے گا, اس میں بھی کمی بیشی نہیں کر سکتے. جب وقت میں کمی بیشی نہیں کر سکتے کہ رمضان میں ہے تو رمضان کے علاوہ آپ جماعت نہیں کرا سکتے, تو رمضان میں جتنی رکعتیں منقول ہیں اتنی ہی کرا سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں کرا سکتے آپ, نہ اس سے کم کو آپ سنت قرار دے سکتے ہیں. کم اگر شرعی عذر کی بیس پہ پھر تو ٹھیک ہے, کیونکہ سنت موقع ہے, کوئی فرض واجب نہیں ہے. تو حرم میں جو 10 رکعتیں ہو رہی ہیں اس کا جواب بھی ہو گیا اسی میں کہ وہ کسی عذر کی وجہ سے ہو رہی ہیں. ارادہ تو ان کا یہ تھا کہ بالکل بھی نہ ہو, لیکن کہا کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ, کہ وائرس پھیلا ہوا ہے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں, تو انہوں نے کہا چلے جی آدھی تو ہو جائے تاکہ کچھ تو ہو, باقی لوگ گھر جا کے پڑھ لیں اپنی باقی رکعتیں, کوئی جماعت فرض تو نہیں ہے اس کی تراویح کی. کیا صرف 1 سال کے پیسوں پر زکوٰۃ دیں گے سونے پر جب 1 سال گزر جائے؟ اچھا, اسی میں یہ بھی ہے کہ یہ جو 8 رکعت پر صحیح بخاری کی حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے, اس کا تراویح سے کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ تراویح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 دفعہ پڑھی ہے اور وہ صرف رمضان میں پڑھی ہے. تو وہ کتنی پڑھی ہیں وہ کسی کو معلوم نہیں ہے, اس کے بارے میں کوئی مستند روایت نہیں ہے. حضرت عمر کے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ 20 پڑھی ہوں گی, کیونکہ حضرت عمر بدعتی نہیں ہو سکتے کہ اپنی طرف سے رکعتیں متعین کر دیں. تو حضرت عمر نے جماعت بھی لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی نے رمضان کی 3 راتوں میں جماعت سے اتنا بڑا کراؤڈ تھا نماز پڑھائی ہے, تو حضرت عمر نے وہیں سے جماعت بھی لی ہے. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ جماعت وہاں سے لے لی, رکعتیں اپنی طرف سے فٹ کر دی اس میں, ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا بھائی, مسجد میں 8 رکعت ہو تو باقی تراویح کیسے پڑھیں؟ میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں کی مسجد میں 8 رکعت تراویح ہوتی ہے, مگر تراویح تو 20 پڑھنی چاہیے, لیکن ہمارے پاس کوئی گاڑی نہیں جس سے کسی اور مسجد میں جا کر 20 تراویح ادا کر سکوں. اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ محمد سعد سعودی عرب سے. محمد صاحب سعودی عرب والوں نے تراویح کا نام ہی اب چینج کر دیا ہے, وہ نام جو صدیوں سے محدثین نے دیا تھا تراویح کو, یہ ہم نے نہیں دیا, یہ تو محدثین نے دیا, یہ نام اسلاف نے یہ نام دیا ہے تراویح. تو تراویح جمع اقصا ہے, ترویحہ کی جمع ہے, ترویحہ 4 رکعتوں کو کہتے ہیں, تراویح کا مطلب کئی دفعہ کی 4 رکعتیں. تو اب انہوں نے اس کا نام ہی چینج کر دیا, وہ ٹرم ہی ختم کر دی ہے, چینج تو نہیں کہہ سکتے, وہ ٹرم چینج کر دی ہے, تراویح کا لفظ وہ استعمال نہیں کرتے, کیونکہ ایک بہت بڑا اشکال یہ ہو رہا تھا کہ تراویح تو جمع ہے, تو 4 رکعتیں کئی بار ہوں گی تو اس عمل کو تراویح کہا جائے گا, 8 رکعتوں کو تراویح کہہ ہی نہیں سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہو کہ جتنے صدیوں تک محدثین فقہا اور بڑے بڑے علامے دنیا میں گزرے, وہ سارے بیچارے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہم نے اس کو نام ہی غلط دیا ہے تراویح کا. وجہ اس کی ہے کہ وہ 8 نہیں پڑھتے تھے, وہ زیادہ پڑھتے تھے, تو وہ زیادہ پر تراویح کا لفظ صادق آتا تھا, اس لیے انہوں نے یہ کر دیا. تو اب ہمارے عرب لوگ جو ہے جو سلفی حضرات ہیں اور یہاں پر اہل حدیث حضرات, انہوں نے ایک عجیب ہی گڑبڑ کر دی ہے, وہ پوری تراویح غائب کر دی انہوں نے. تو صدیوں سے جو امت کا تواتر کے ساتھ عمل چلا آ رہا تھا, خلفائے راشدین, حضرت علی, عبداللہ بن مسعود اور جتنے بڑے بڑے صحابہ ہیں, تابعین ہیں, تبع تابعین ہیں, ان کے عمل کو بالکل ہی ختم کر دیا ہے. اور پھر بس وہی ایک حدیث لے کے بیٹھ گئے ہیں کہ بخاری میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے. تو ان حضرات سے میرا ایک سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دلیل بنانا ہے, عمل کا مطلب یہ, ہم بھی نبی کے عمل کو دلیل بناتے ہیں لیکن کہتے ہیں ہمیں نبی کا عمل براہ راست نہیں پہنچا, حضرت عمر کے عمل سے ہم نے استدلال کیا ہے, حضرت عمر اور صحابہ کے عمل سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ نبی نے 20 ہی پڑھی ہوں گی, ورنہ یہ سارے لوگ بدعت پہ کیسے جمع ہو گئے. تو باقی اس بارے میں اگر صراحتاً بخاری مسلم کی حدیثوں کو دیکھنا ہے تو پھر اہل حدیث حضرات سے اور یہ سلفی حضرات سے, آپ یہ سعودی حضرات سے ایک سوال کر لیں آپ کہ جناب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو آپ لوگ عشاء کے بعد تراویح پڑھتے ہیں, اس کا حدیث سے ثبوت دکھائیں. نمبر 1, کوئی نبی کا عمل بتائیں کہ نبی نے عشاء کے بعد پڑھی ہو. نمبر 2, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا رمضان جماعت سے پڑھی ہے, عرب لوگ تو پورے رمضان 8 رکعت جماعت سے پڑھتے ہیں, تو بتا دیں پوری زندگی میں نبی نے 8 رکعتیں پورے رمضان کبھی جماعت سے پڑھی ہیں کہ نہیں پڑھی ہیں؟ کوئی ایک ضعیف روایت دکھا دیں اس بارے میں. نمبر 3, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن ختم کیا ہو, یہ حضرات قرآن بھی ختم کرتے ہیں. تو ان سب باتوں پہ کوئی قرآن و سنت سے ہمیں دلیل نہیں ملتی. تو ہمارے پاس صحابہ اسلاف ہی کا عمل ہے اور اسی کو ہم حجت سمجھتے ہیں, اس لیے کہ نبی نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, میری اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. تو اگر حضرت عمر نے 8 پڑھی ہوتی جیسے کہ ایک مسترب روایت میں, ضعیف روایت میں ہے, تو پوری عالم اسلام میں اس وقت 8 رکعت پڑھی جاتی, اور اس 8 کو تراویح کا نام نہیں دیا جاتا, ترویحتین کہا جاتا, 2 تراویح ہے, لیکن اس کو تراویح کا نام اسلاف دے رہے ہیں, اس کا مطلب بہت زیادہ رکعتیں تھی, 8 سے کافی زیادہ تھی وہ. اس لیے ہمارے عرب حضرات نے پتہ نہیں یہ کیا کیا ہے کہ تواتر کے ساتھ جو ایک سنت چلی آ رہی ہے 1400 سال سے, غیر مسلم بھی بولے گا تم 1400 سال سے کیا کر رہے تھے, قرآن و حدیث کا تمہیں نہیں پتا تھا, 1400 سال بعد جا کے تمہیں پتا چلا ہے کہ حضرت عمر نے کتنی پڑھی اور سنت رکعتیں کتنی ہیں. تو پھر میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اسی حدیث کو حجت بنانا ہے نا کہ نبی نے کتنی پڑھی ہیں, تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے نبی نے پورا مہینہ تو نہیں پڑھی اور نبی نے پورا مہینہ جماعت سے پڑھی ہیں, یہ سب باتوں کا جواب چاہیے, لیکن نہیں ہے کسی کے پاس ان باتوں کا جواب. اس لیے آپ 8 رکعت جب تراویح مسجد میں کہیں بھی ہوتی ہے تو آپ ان کے پیچھے 8 پڑھ لیں, باقی 12 مسجد میں دہرا لیں یا گھر آ کے دہرا لیں, یعنی اس کو کمپلیٹ دہرانے کا مطلب اس کو مکمل کر لیں تاکہ اس پہ تراویح کا لفظ تو کم از کم صادق آئے نا. ابھی حضرات فوراً کہتے ہیں کہ تراویح کا لفظ حدیث سے دکھاؤ, بہت سارے الفاظ حدیث میں نہیں ہے, سنت موقدہ کا لفظ حدیث میں نہیں ہے, یہ سنت موقدہ ہے اور یہ غیر موقدہ ہے. ایسی ٹرم جو ہیں وہ تو بعد میں علماء نے دین کے مسئلے کو سمجھانے کے لیے نکالی ہیں تاکہ لفظ سے ہی بات سمجھ میں آ جائے.
تو تراویح کا لفظ حدیث میں نہیں ہے، لیکن تراویح کی نماز جو اسلاف پڑھا کرتے تھے، صلاۃ اللیل تھی، وہ رات کی نماز تھی وہ صلاۃ اللیل، مگر اس کو نام انہوں نے تراویح کا دیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ وہ 8 نہیں ہے، کیونکہ تراویح کا لفظ 8 پہ صادق نہیں آتا، تراویح کا لفظ 8 سے زیادہ نمازوں پہ صادق آتا ہے۔ تو اس کا ہمارے اہل حدیث حضرات کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ ظاہر ہے جب آپ پوری امت سے ہٹیں گے تو پھر بہت سارے اشکالات آپ کے اوپر ہوں گے، بہت ساری انگلیاں اٹھیں گی، ایک بات کا جواب دیں گے اس سے بڑے اشکال میں پھنسیں گے، اس کا جواب دیں گے اس سے بڑے اشکال میں پھنسیں گے۔ کچھ دن پہلے کہ اہل حدیث عالم نے ایک پوسٹ چلائی کہ جی 8 رکعتیں سنت ہیں اور اس سے زیادہ جو ہیں وہ سنت نہیں ہے، نوافل ہیں، اور دلیل میں وہی حدیث پیش کی کہ بخاری میں آتا ہے کہ نبی رمضان غیر رمضان میں 8 رکعت پڑھتے تھے۔ سوال پیدا ہوتا ہے بخاری ہی میں اور دوسری صحیح حدیث میں تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں عبادت زیادہ کیا کرتے تھے رات میں، اور آپ کی عبادت تو رات کی نماز ہی تھی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں آپ 8 سے زیادہ پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ کیا بات ہے کہ آپ بخاری کی ایک حدیث کو لے رہے ہیں، بخاری ہی کی دوسری حدیث جو اس کے اگینسٹ جا رہے ہیں اس کو آپ جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ اسلاف سے بخاری کی اس دوسری کی حدیث کی تائید ہو رہی ہے، اسلاف کے عمل سے، صحابہ کے عمل سے، تابعین کے عمل سے، ائمہ اربعہ کے عمل سے۔ تو بخاری کی وہ حدیث جس میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 8 سے زیادہ پڑھا کرتے تھے، وہ حدیث جس کی پوری امت کے عمل سے اس کی تائید ہو رہی ہے، اس حدیث کو آپ نے چھوڑ دیا، اور وہ ایک حدیث جس کی نہ صحابہ کے عمل سے تائید ہو رہی ہے، نہ تابعین کے عمل سے تائید ہو رہی ہے، نہ چاروں اماموں کے عمل سے تائید ہو رہی ہے، اور نہ اسلاف کے لفظ تراویح اس کو نام دینے سے تائید ہو رہی ہے، اس حدیث کو آپ نے لے لیا۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ قرآن و حدیث نہیں ہے، یہ آپ کی اپنی رائے ہے جو آپ پوری دنیا پہ ایک تھوپ رہے ہیں گویا کہ اس پوری دنیا کے اوپر۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے اہل حدیث علماء سے بہت بڑی مسٹیک ہو رہی ہے تراویح کے مسئلے میں، تو ان کو اس پہ اثر نو غور کرنا چاہیے اور خلفائے راشدین کے عمل کو لینا چاہیے۔ اہل حدیث میں علامہ وحید الزماں صدیقی نے لکھا ہے کہ، اور بھی دیگر اہل حدیث علماء لکھ چکے ہیں کہ 20 رکعت ہی نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند سے ثابت ہے۔ اشہد ان لا